تم بے پردہ ہو کے نکلو گی، نہ جانے کتنے متقیوں کے تقوے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، نہ جانے کتنے جنتیوں کی جنتیں لٹ جائیں گی۔ جو عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، جب تک گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ لعنت خوردہ عورت، بتائیے اس کے چہرے پہ کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے اس کے دل میں نورانیت آئے گی، کہاں سے اس کی زندگی میں برکت آئے گی، کہاں سے اس کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے کہ یہ خود فرشتوں کی لعنت کھائی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے حجاب کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم خود بھی فتنہ نہ بنے اور کسی فتنے میں مبتلا بھی نہ ہو۔ دو باتیں، نہ تو ہم خود فتنہ بنے اور نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں، اللہ کرے آواز وہ صاف ستھرے انداز میں سن رہی ہوں، پلیز 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 اللہ کے لیے یہ عزیز دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہے، اپنے حسن کی، اپنی زیبائش اور آرائش کی نمائش نہ کرو، اس لیے کہ آپ کی تو ادا ٹھہری اور آپ کا تو ایک انداز ٹھہرا، سامنے والوں پہ قیامت آ جاتی ہے، سامنے والوں کی آخرت لٹ جاتی ہے۔ تم بے پردہ ہو کے نکلو گی، نہ جانے کتنے متقیوں کے تقوے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، نہ جانے کتنے جنتیوں کی جنتیں لٹ جائیں گی۔ حالانکہ تم نے صرف چہرہ دکھایا، تم ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتی، تم ان کو اس کے علاوہ اور کچھ ان کے تسلی کا سامان کر بھی نہیں سکتی، جی اس لیے کہ سب حرام ہے، لیکن چہرہ دکھایا، یہی کیا کم قیامت تھی۔ اس لیے اللہ کے لیے حجاب کو لازم پکڑو۔ وقت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجال ہے کسی صحابی کی یہ مجال ہو کہ وقت کے نبی کے ازواج، وقت کے نبی کی اولاد یعنی ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے اور میلی نظر سے دیکھے، لیکن وقت کے نبی کو بھی یہ حکم آیا کہ یہ وقت کے نبی اپنے گھر کی بیٹیوں کو کہو، گھر کی عورتوں کو کہو کہ وہ اپنے پردوں کو لٹکا کر رکھیں، باپردہ رہیں۔ تو جب 1400 سال پہلے رحمتوں اور برکتوں کے زمانے میں، نصرتوں کے زمانے میں یہ احکام نازل ہوئے، آج تو چاروں طرف کفر کا زور اور برائی کا شور ہے۔ اب تو بدرجہ اولا یہ حکم ہمارے اوپر متوجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو حجاب اور پردے میں رکھیں۔ جو عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، جب تک گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ لعنت خوردہ عورت، بتائیے اس کے چہرے پہ کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے اس کے دل میں نورانیت آئے گی، کہاں سے اس کی زندگی میں برکت آئے گی، کہاں سے اس کے اعمال میں برکت آئے گی، کہاں سے اس کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے کہ یہ خود فرشتوں کی لعنت کھائی ہوئی ہے، فرشتوں کی لعنت کھائی ہوئی۔ اور جو عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، بن سنور کے بن ٹھن کے نکلتی ہے، در حقیقت یہ عورت دوسرے آنکھ والے مردوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے، اے آنکھ والو، اے نوجوانوں، میرا حسن دیکھو، میرے انداز دیکھو، میرے نقش دین دیکھو، اور اپنی سر میں لگی ہوئی دو آنکھوں سے، یہ آنکھوں کے کیمرے سے فوٹو کھینچ لو میرا، اور اپنی میموری میں میری تصویر کو، میرے قد و کاٹ کو محفوظ کر لو، جی، اور راتوں کی تنہائی میں آنکھیں بند کر کے تصور میں مجھ سے زنا کرنا، مجھ سے لپٹنا، میرے ساتھ سونا، میرے ساتھ بیٹھنا، میرے سے بوس و کنار کرنا۔ تو جو عورت بے حیا، بے پردہ ہو کر اور اپنی نمائش کو ظاہر کر کے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، اس کے یہ سب میننگ ہوتے ہیں۔ گویا اس کے اندر بدکاری کا مادہ موجود ہے، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ دیکھنے والے تصور میں میرے ساتھ بدکاری کریں، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ اس لیے میں آج کل جہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کمروں میں انمیرڈ بچے، غیر شادی شدہ بچے آرام کرتے ہیں، اس کمرے کے اندر ماحول یہ بناؤ کہ بچے اندھیرا کر کے نہ سوئیں، بلکہ اجالے کے اندر سونے کے عادی بنیں، اس لیے کہ اندھیرا خود مستقل دعوت گناہ دیتا ہے۔ اندھیرا ہوتے کے ساتھ ہی آدمی کے اندر طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اندھیرا کر کے سوتے تھے، تو یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اندھیرا کر کے سونا سنت ہے۔
غیر شادی شدہ کے لیے نہیں. نیز ان کمروں کے اندر اسٹاپر لگانے کی اجازت مت دو بچوں کو کہ دروازے کھلے کر کے سوئیں. بند بھی کرنا ہے تو اسٹاپر نہ لگائیں تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا خیال رہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے یا دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تاکہ رات بھر گناہ سے محفوظ رہیں.